بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کنسیپچوئل لیکچرز۔ آج ہم نے ارسطو کا آغاز کرنا ہے۔ مغربی سیاسی افکار میں افلاطون کے بعد ارسطو آتے ہیں۔ یہ افلاطون کے شاگرد تھے اور یہ ان کا شمار عظیم یونانی فلسفے میں ہوتا ہے اور ان کو بابا سیاست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جو بابا سیاست ان کو انگلش میں ارسطو کو انگلش میں ارسٹوٹل بھی کہتے ہیں۔ یہ 384 قبل مسیح میں تھیرس کے مقام سٹریجرا میں پیدا ہوئے۔ ان کے جو والد تھے مقدونیہ ریاست کے درباری تھے اور وہ ان کو علم طب سکھانا چاہتے تھے، لیکن ان کا جو دلچسپی تھی وہ علم حیوانیات میں تھی۔ ان کے والد نے ان کو 367 سے 347 قبل مسیح تک افلاطون کی اکیڈمی میں داخل کروایا اور وہاں پہ وہ فلسفے کی تعلیم لی اور ان کے افلاطون کے یہ قابل فخر شاگردوں میں شامل تھے، ذہین و فطین اور قابل فخر شاگردوں میں شامل تھے۔ پھر جب افلاطون کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد یہ اٹارنیس کے حکمران ہرمیاس کی سرپرستی میں چلے گئے اور 12 سال یہ خاک چھانتے رہے اور دوسرے ملکوں کا دورہ کرتے رہے اور مختلف علاقوں اور ریاستوں کے دورے میں اپنی نظریات کو ترتیب دیتے رہے۔ اس کے بعد 343 قبل مسیح میں شاہ مقدونیہ فیلکوس نے 13 سال تک سکندر اعظم کا تعلق مقرر کر دیا اور یہ سکندر اعظم کی تربیت کے لیے مقرر رہے اور 8 سال تک ان کی تربیت میں یہ شامل رہے اور 13 سال کا جو سکندر اعظم تھے وہ 13 سال کے تھے جب انہوں نے ان کی تربیت شروع کی۔ 8 سال پڑھانے کے بعد 336 میں سکندر اعظم جو ان سے ہیں وہ تخت نشین ہوئے اور ان کی مدد سے ارسطو نے تحقیقی مرکز قائم کیا جس میں کتب خانہ اور عجائب گھر بھی تھا۔ یہ ایتھنز میں ہی قائم کیا انہوں نے اور اس کے بعد 335 میں ایتھنز میں انہوں نے ایک سکول یا پھر تعلیمی درسگاہ جو سی ہے وہ کہہ لیں وہ قائم کی جس کا نام لائزیم رکھا اور یہ 4 عظیم درسگاہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 323 میں پھر سکندر اعظم کی وفات کے بعد ارسطو جو سے ہیں وہ کالسس روانہ ہو گئے اور وہاں پہ 322 میں ان کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے منطق، اخلاقیات، سیاسیات، مابعد الطبیعیات، حیاتیات، نفسیات، شاعری اور علم الکلام پر تقریباً 400 کتابیں لکھیں اور اس میں سے 100 کتابیں ہم تک پہنچی ہیں اصلی حالت میں۔ ان کی جو مشہور تصنیف ہے وہ سیاسیات پولیٹکس ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ان میں سائنسی تصانیف آ جاتی ہیں جس میں فزکس ہے ایک کتاب، ایک ڈیکلیو ہے، ایک میٹریولوجی کا ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو انہوں نے بک لکھی سائنس کے اوپر وہ دی جنریشن ایٹ کرپشن ہے اور اس کے علاوہ حیوانیات پہ جو انہوں نے کتابیں لکھی وہ ڈی اینیما ہے اور پراوا نیچرولا ہے اور پراوا نیچرولیا ہے اور اس کے علاوہ ہسٹریا اینیمیلیم ہے اور ادب اور فلسفے پہ جو انہوں نے کتابیں لکھی اس میں ریٹارک ہے، ایک پوئٹکس ہے، ایک میٹا فزکس ہے اور ایک نیکوماشینا ہے اور اسی طرح ایک سیپیمین ایتھکس اور اس کے علاوہ ریاضی اور سیاسیات جو سی ہیں وہ ان کی جو مین جو مطلب مشہور تصنیف ہے وہ یہی پولیٹکس سیاسیات ہی ہے جس میں انہوں نے اخلاقیات اور سیاسیات کا مختصر جائزہ لیا ہے۔ ان کا جو طریقہ کار تھا یہ تاریخی اور سائنسی ہی تھا۔ وہ جو بھی مسائل کا حل کرتے تھے کہ تاریخی اور سائنسی طریقہ کار سے ہی اس کا حل تلاش کیا جائے، یہ بیسیکلی سوچ بچار کے طریقہ کار پر یقین رکھتے تھے اور جس کی بنیاد مشاہدے، تجربے اور موازنے پر ہو اور اسی طرح وہ سائنسی طریقہ کار سے ہی اور یا پھر تاریخی طریقہ کار سے ہی مسائل کا حل تلاش کیا کرتے تھے۔ ان کے نظریات جو سے ہیں وہ افلاطون سے بھی کافی اپوزٹ ہیں
اور یہ حقیقت پسند مفکر تھے، جبکہ افلاطون جو ان سے تھے ان کے اوپر جیسے ہم نے تنقید پڑھی تھی کہ وہ خیالی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا افلاطون کا انٹروڈکشن تھا، ان کے نظریات ہم بعد میں نیکسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل، تھینک یو سو مچ۔